نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی مذکورہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اہدنا بمانی ارشدنا کے ہے، یعنی ہماری رہنمائی فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہدنا کا معنی ہے ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی اس ہدایت پر جمائے رکھ۔ جس طرح کھڑے ہونے والے کو کہا جاتا ہے کھڑے رہو یہاں تک کہ میں تیری طرف لوٹ کر آ جاؤں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کھڑے ہونے والی حالت پر قائم اور دائم رہو۔ ایمان والوں کی طرف سے یہ دعا باوجود یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں، بمانی ہدایت پر ثابت قدم رہنا کے ہے۔ ایک ہندو پنڈت نے جس کا نام دیانت سرسوتی تھا، اس نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کہا کہ تم مسلمان بھی عجیب ہو کہ ساری زندگی نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو کیا تم مسلمانوں کو ساری زندگی سیدھا رستہ اللہ نہیں دکھاتا؟ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایت ہے کہ جس ہدایت کو حاصل ہو جانے کے بعد اس پر ثابت قدمی اور استقامت سے کھڑے رہنا مراد ہے۔ ہدایت تو اللہ دے دیتا ہے، لیکن اس ہدایت کے اوپر ساری زندگی ثابت قدم رہنا، اس کو مسلمان ہر نماز کی رکعت میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط، بعض نے صاد کی جگہ سین کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض قرات میں صاد کی جگہ سین بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، حضرت ابن عباس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم اسلام ہے۔ مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد جنت کا راستہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔